شکر ہے میں نے آپ کے کہنے پر بوٹ پہن لیے تھے۔ مسکان چڑھی سانسوں کے ساتھ ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ وہ اس وقت سربن پہاڑی کی اونچائی سر کر رہے تھے۔ پہاڑی کی اونچائی پر پتھروں کی مدد سے لکھا ہوا لبیک کا نعرہ ان کی توجہ کا باعث بنا تھا۔ انہیں پوچھنے پر پتہ چلا تھا کہ یہ وہ لکھائی ایبٹ آباد میں قائم فرنٹیئر فورس ریجمنٹ سینٹر کے جوانوں نے کی تھی۔ ابھی تک تو پہلی چڑھائی ختم نہیں ہوئی اور تم تھک گئیں؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ جی جناب، میں سیر کرنے کے لیے آئی ہوں، کسی مقابلے میں حصہ نہیں لینے کے لیے۔ دانیال اس کے سامنے پلتھی مار کر بیٹھ گیا۔ ویسے مشی، کتنی صاف و شفاف فضا ہے، جی چاہتا ہے یہیں گھر بنا لوں، بس میں ہوں اور میری مشی۔ اچھا جی، جب بنا لینا تو اپنی مشی کو بھی بلا لینا، فی الحال تو چلو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کا سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔ وہ پہلی چڑھائی سر کر چکے تھے۔ تھوڑی سی اترائی کے بعد دوبارہ چڑھائی شروع ہو گئی۔ مسکان جلد ہی تھک گئی تھی۔ ایک بڑے سے پتھر سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ بولی، اف، چڑھائی چڑھنا کتنا مشکل ہے۔ سچ کہا، بلند ہونا بہت مشکل ہے، لیکن کسی کی آنکھوں سے گرنے میں ایک لمحہ لگتا ہے۔ مفکر صاحب، میں چڑھائی کی بات کر رہی ہوں۔ چڑھائی کوئی بھی ہو مشی، پہاڑی کی ہو یا کردار کی، دنیاوی ترقی کی ہو یا اخروی درجات کی، ایک مشکل مرحلہ ہے۔ دیکھو نا، شیطان نے ہزاروں سال کی عبادت کے بعد ایک مقام حاصل کیا اور صرف ایک کلمہ غرور نے اسے پاتال سے زیادہ گہرائی میں دھکیل دیا۔ مسکان نے منہ بناتے ہوئے کہا، اس لیکچر کے بجائے اگر تم مجھے اوپر چڑھنے میں مدد دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ کیوں نہیں؟ دانیال نے بازو میں بھر کر اوپر اٹھا لیا۔ ارے یہ کیا؟ وہ بوکھلا کر بولی، صرف ہاتھ پکڑ کر سہارا دو۔ ایسے ہی ٹھیک ہو۔ اسے کندھے پر ڈالے وہ اطمینان سے اوپر چڑھنے لگا۔ دانی پلیز نیچے اتارو مجھے، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ کوئی کہہ کر دیکھے، سر نہیں پھاڑ دوں گا اس کا۔ جانتی ہو، جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو شادی شدہ حضرات بھی مجھے اسی طرح تاؤ دلاتے، کسی نے موٹر سائیکل پر بٹھائی ہوتی، کسی نے کار میں، کوئی ساحل سمندر پر باہوں میں باہیں ڈال کر گھومتے نظر آتے۔ آج اللہ پاک نے جب مجھے ایسے شریک حیات عنایت فرما دی ہے جیسی کسی کے پاس نہیں، تو میں بھی اپنی مرضی کروں گا، سب کے سامنے اسے ٹرافی کی طرح ہاتھوں میں اٹھا کر گھوموں گا۔ اف دانی، میرے پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ آہستہ سے کراہی اور دانیال نے اسے جلدی سے نیچے اتار دیا۔ کیا ہوا مشی؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ وہ اطمینان سے بولی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جھوٹ بولا ہے، ویسے تو آپ نے اتارنا نہیں تھا۔ میں دوبارہ اٹھا لوں گا۔ دانیال نے اسے دوبارہ پکڑنے کے لیے ہاتھ پھیلائے۔ وہ پیچھے ہٹتی ہوئی بولی، اگر مجھے اب ہاتھ لگایا تو میں شور مچا دوں گی۔ کوئی غم نہیں، قسم سے خفا ہو جاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، صرف ہاتھ سے پکڑ کر کھینچوں گا۔ گھنٹے بھر بعد وہ آہستہ روی سے چڑھتے لکھائی کے قریب پہنچ گئے تھے۔ وہاں تھوڑی دیر رک کر وہ مزید اوپر چڑھنے لگے۔ چوٹی پر پہنچ کر وہ بیٹھ گئے۔ دوسری جانب اکا دکا گھر نظر آ رہے تھے۔ مسکان بولی، مجھے تو سخت بھوک لگی ہے۔ مجھے تم سے بھی زیادہ لگی ہے۔ دانیال نے پیٹھ پر لدا بیگ کھول کر کھانا نکال لیا۔ انہوں نے اسپیشل پراٹھے اور کباب تیار کرا کے پیک کرائے تھے۔ مسکان شرارت سے بولی، ہاں، اتنی موٹی تازی بیوی کو اوپر تک کھینچ کر لانا پڑا، بھوک تو لگے گی۔ تم اور موٹی تازی پاگل، جتنا وزنی لوہا میں نے لوڈ کیا ہے اس کے بعد 100 کلو گرام تک کا وزن اٹھانا مجھے مذاق لگتا ہے، اور جہاں تک تمہاری بات ہے، قسم سے گلاب کے پھول سے بھی ہلکی لگی ہو۔ بس زیادہ مسکا لگانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں جی، ہمارا سچ کہنا بھی اب خوشامد کے زمرے میں آئے گا۔ اللہ ایسی اکھڑ مزاج بیوی میرے علاوہ کسی کو نہ دے۔ مسکان، جو اکھڑ مزاج کے الفاظ سن کر آنکھیں نکالنے لگی تھی، مکمل بات سن کر مسکرا دی۔ اچھا دانی، یہ بتاؤ، اگر آپ کی شادی کسی دوسری لڑکی سے ہوئی ہوتی تو کیا اسے بھی اتنی چاہت دیتے؟ مسکان نے کئی دنوں سے دل میں مچلتا سوال پوچھ لیا۔ دانیال بالکل خاموش ہو گیا۔ مسکان کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ وہ منتظر نگاہوں سے اسے گھورنے لگی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی، پھر بھی جانے کیوں وہ اسے یوں ہی اپنا دیوانہ دیکھنا چاہتی تھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اسے زبان کھولی۔ مشی، مجھے شادی کی خواہش تھی، اور بہت زیادہ تھی۔ جوان بدن کے تقاضے ایسے نہیں ہوتے کہ انہیں ٹالا جا سکے، یہاں تک کہ میں ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایک مرتبہ جسم فروش عورت کے پاس بھی پہنچ گیا، مگر میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ مجھے اس سے کراہیت محسوس ہوئی اور میں اس کے جسم کو ہاتھ لگائے بغیر وہاں سے نکل آیا۔ میں نے شادی کے لیے کتنی دعائیں مانگی، کتنی کوششیں کیں، یہ بیان سے باہر ہے۔ پھر میں نے سوچا شادی کے لیے دولت ضروری ہے۔ کوئی بھی لڑکی تب میری جانب متوجہ ہوگی جب میرے پاس موٹر کار، بنگلہ اور اچھا کاروبار ہوگا۔ اس خیال نے مجھے جرم کی ترغیب دی۔ میں نے لوگوں کو لوٹنے کا ارادہ کیا، پر ناکام رہا۔ میرا ضمیر اس بات پر راضی نہ ہوا کہ کسی غریب کی جیب کاٹ کر اپنی جیب بھروں۔ پھر میں نے امیر آدمی کی بچی اغوا کی، مگر بغیر تاوان لیے چھوڑ دی۔ ایک ملک دشمن نے مجھے دہشت گردی کی کارروائی میں شامل ہونے پر کثیر دولت کی خوشخبری سنائی، لیکن میں اپنی خوشیوں کے لیے دوسروں کے گھر نہیں اجاڑ سکتا تھا۔ میں نے اس ذلیل کی گھٹیا آفر کو دھتکار دیا۔ پھر میں نے ایک شادی دفتر سے رجوع کیا، مگر وہ دھوکہ باز تھے۔
से खूबसूरत लड़कियों की तस्वीर दिखाकर मुझ जैसी शादी की तमन्नाइयों को लूटने वाले। वहाँ भी मुँह की खाने के बाद मैंने शादी का ख़्याल दिल से निकाल दिया। उसके बाद मुझे तुम मिली। मेरे रब का ऐसा इनाम जिसे मैं अपनी ज़ात पर रब की लाज़वाल रहमतों की तकमील का नाम दे सकता हूँ। अगर तुम्हारे अलावा कोई भी लड़की मुझे मिली होती, मुझे ज़रूर अज़ीज़ होती। मैं उसके हुकूक पूरे करता, उस पर कभी ज़ुल्म या ज़्यादती ना करता। मगर अल्लाह पाक की कसम मैंने इस बारे बहुत सोचा, बहुत गौर किया और इस नतीजे पर पहुँचा कि जितनी मोहब्बत मुझे तुमसे है, इतनी किसी से नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी तस्वीर देखकर ही फ़रेफ्ता हो गया था। वो बड़े गौर से उसकी बातें सुनती रही। वो सच कह रहा था। उसका हर लफ्ज़ ज़ाहिर कर रहा था कि उसकी बातों में कोई तसन्ना और बनावट नहीं थी। उसकी आखिरी बात सुनकर मुस्कान का दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा था। उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया। वो मौजू बदलते हुए बोली, मेरा ख़्याल है पराठे पहले ही ठंडे हैं और रिज़्क को इंतज़ार कराना भी कोई अच्छा फ़ेल नहीं है। ये तो है। दानियाल ने इस बात में सर हिलाकर उसकी तस्दीक की और दोनों खाने के साथ इंसाफ करने लगे। इस बुलंदी पर खाने का लुत्फ़ दोबाला हो गया था। अब अगर चाय मिल जाती ना। पानी पीकर मुस्कान लेटते हुए बोली, चलो इन घर वालों के ज़बरदस्ती मेहमान बनते हैं। दानियाल ने करीबी घर की तरफ इशारा करते हुए मशवरा दिया। चलो। मुस्कान गैर मुतवक्के तौर पर इस एडवेंचर के लिए तैयार हो गई। वो दूसरी जानिब नीचे उतर गए। चढ़ाई की निस्बत उतराई आसान थी। वो चंद मिनट में घर के नज़दीक पहुंच गए। घर से बाहर लगे एक घने से दरख्त के नीचे दो छोटे-छोटे बच्चे खेल रहे थे। उन्हें देखकर वो उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए। बेटा क्या नाम है? मुस्कान ने झुककर बच्चे के गाल थपथपाते हुए पूछा। वो झिझकते हुए बोला, यासिर। और तुम्हारा नाम क्या है गुड़िया? मुस्कान बच्चे से मुखातिब हुई, मगर वो खामोशी से उसे घूरती रही। यूं भी वो बच्चे से छोटी थी। उसे खामोश देखकर बच्चे ने जवाब दिया, आंटी इसका इसका नाम बिस्मा है। इसी वक्त एक औरत ने घर से बाहर झांका। अजनबी औरत को अपने बच्चों से बातचीत करते देखकर वो करीब आ गई। वो शायद इन बच्चों की माँ थी। सलाम बहन। उसने मुस्कान को सलाम करके मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। वालेकुम अस्सलाम। मुस्कान ने खुशदिली से उसका हाथ थाम लिया। सलाम भाई। उसने दानियाल के सामने सर झुकाकर कहा। वालेकुम अस्सलाम बहन। दानियाल ने उसके सर पर हाथ रख दिया। आप लोग यकीनन मुसाफिर हो? मुस्कान ने जवाब दिया, हाँ बाजी। आए ना, खाने का वक्त है। उसने बेतकल्लुफ़ी से दावत दी। खाना तो हमने खा लिया है बाजी। तो फिर चाय पी लो। उसने उनकी दिल लगती कही और वो बगैर किसी तकरार के उनके हमरा हो लिए। घर में दो खवातीन और भी मौजूद थीं। दानियाल को अकेले कमरे में बिठाकर वो मुस्कान को साथ ले गईं। थोड़ी देर बाद यासिर नामी बच्चा थर्मस और चाय का कप उसके लिए ले आया। मुस्कान औरतों में ही बैठ गई थी। चाय पीने के बाद भी उसे आधा घंटा मजीद मुस्कान का इंतजार करना पड़ा। घर से निकलते वक्त मुस्कान ने सहन में खड़े बच्चों के हाथ पर एक एक बड़ा नोट रख दिया। मेजबान हाथों ने चीख कर उसे मना किया, मगर मुस्कान मुस्कुरा कर बोली, तुम्हें नहीं दे रही बाजी, अपने भांजों को दे रही हूँ। वापसी के लिए उन्होंने दूसरा रास्ता इस्तेमाल किया था, जो मुस्कान को मेजबान हाथों से पता चला था। वापस पहाड़ पर चढ़ने के बजाय वो नीचे उतरे और रोड पर पहुंच गए। वहां से उन्हें एक खाली टैक्सी मिल गई। उनका रुख एबटाबाद की मशहूर और तारीखी मस्जिद इलियासी मस्जिद की तरफ हो गया। उनकी होटल में वापसी असर की अजान के बाद ही मुमकिन हो सकी थी। दानियाल शॉवर लेने के लिए बाथरूम में घुस गया। इसी वक्त मुस्कान की मोबाइल फ़ोन पर हमाद की कॉल आने लगी। वो थकी-थकी आवाज़ में बोली, यस। मुस्कान, तुम इस वक्त कहाँ हो? हमाद के लहजे में कोई ऐसी बात ज़रूर थी कि वो यकदम संभल कर बैठ गई। मैं इस वक्त आर्जी तौर पर कराची से बाहर हूँ। उससे बात को गोल मोल करना चाहा। मैंने पूछा, कहाँ हो? हमाद ने अपनी बात दोहराई, एबटाबाद। उससे झूठ ना बोला गया। वहाँ किस मकसद से गई हो? हमाद का लहजा बहुत संजीदा था। वो दानियाल कह रहा था कि उसे कोई पहाड़ी इलाका नहीं देखा, तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने आउटिंग हो जाएगी। शट अप, बकवास बंद करो। हमाद धाड़ा, मुझे सिर्फ बच्चे की ख्वाहिश थी, ये नहीं कि मैं तुम्हें किसी और के पास रंगरलियां बनाने के लिए भेजना चाहता था। मैंने कई दिनों की तलाश के बाद ऐसा बदसूरत मर्द तलाश किया कि जिसकी तरफ तुम्हारा दिल माइल ना हो और तुम इस काले को लूटे के साथ हनीमून मना रही हो, गुलछड़े उड़ा रही हो पहाड़ी मकाम पर। भूल गया तुम्हें अपना हमाद, जिसे बिस्तर इस तरह काट खाने को दौड़ता है जैसे गद्दे के बजाय कांटे बिछाए गए हों। और ये तो एक बदसूरत मर्द के साथ तुम्हारा बर्ताव है। अगर कोई खूबसूरत होता तो शायद तुम हर हद अबूर कर लेती, है ना? नहीं हादी नहीं, प्लीज़। वो रो पड़ी। ऐसी कोई बात नहीं, मेरा वो मकसद हरगिज़ नहीं था जो आप समझ रहे हैं। मैं तो बस एहसास निदामत कम करना चाहती हूँ। एक भोले भाले मजदूर से हमने गलत बयानी की। सोचा कम उसकी एक छोटी सी ख्वाहिश ही पूरी कर दूँ। वो पहाड़ी इलाका देखना चाहता था और ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। मैं कोई खुशियाँ मनाने नहीं आई यहाँ। हमाद तल्खी से बोला, मोहतरमा, इतना खूबसूरत मकान, एक सुजुकी कार और एक खूबसूरत लड़की की मैयत में डेढ़ माह की अयाशी, और क्या चाहिए उस भिखमंगे को? हादी, फिर भी हमने उसे अंधेरे में तो रखा ना। हमाद दो टोक लहजे में बोला, मैं कुछ नहीं जानता, तुम अभी अभी वहां से वापसी का कसद करो। सुबह वापसी? मैंने कहा अभी इसी वक्त, अगले 10 मिनट में मुझे SMS आ जाना चाहिए कि तुम वहां से चल पड़ी हो। हादी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुस्कान सख्त थकी हुई थी। इस वक्त इतने लंबे सफ़र पर निकलना बहुत मुश्किल था। अभी इसी वक्त या फिर कभी नहीं।
اوکے اوکے، ہم آدھے گھنٹے میں روانہ ہوتے ہیں، اگر تم نہ نکلی تو۔ وہ گھبرا گئی اور روحانسی ہو کر بولی، آ رہی ہوں نا، آ رہی ہوں، اور حماد نے رابطہ منقطع کر دیا۔ موبائل فون بند کر کے اس نے مسکرا کر سامنے بیٹھی فریحہ کی طرف دیکھا۔ کیسا رہا؟ بہت ڈرا دیا ہے بیچاری کو، غضب خدا کا، مجھے پتا نہیں، اور محترمہ ہنی مون منا رہی ہے؟ فریحہ نے فخریہ لہجے میں پوچھا۔ یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں نے ذرا سی سختی کی تو رونے لگ گئی، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، تمہیں پتا نہیں اصل بات اور ہے۔ ذرا میں بھی تو سنوں۔ فریحہ نے دلچسپی ظاہر کی۔ وہ بہت نرم مزاج اور اسلامی سوچ رکھنے والی لڑکی ہے، تم اسے آسانی سے بنیاد پرست کہہ سکتی ہو۔ وہ اس کالے کو خوش کر کے اپنے دل سے احساس گناہ ختم کرنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ اس شادی کو سراسر دھوکہ اور فریب سمجھ رہی ہے۔ تم خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ اسے ایک چھوٹا سا خوبصورت مکان اور ایک سزوکی کار اس کے حوالے کر دی ہے، کیا یہ کم تھا؟ وہ بچی نہیں ہے، اچھی طرح جانتی ہے۔ اصل بات وہی ہے جو میں نے پہلے سے پیشن گوئی کر دی تھی، اور اب بھی تمہیں متنبہ کر رہی ہوں۔ اس پر گہری نظر رکھنا، یہ نہ ہو غلط فہمی میں یہ بازی ہار جاؤ۔ نہ مسکان بیوی رہے گی اور نہ اس کی دولت جائیداد۔ وہ کیا کہتے ہیں، قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا۔ اس کالے کے لوٹے کے لیے مسکان مجھے چھوڑے گی؟ ناممکن۔ حماد نے نفی میں سر ہلایا۔ حماد، احتیاط اچھی ہوتی ہے، یہ نہ ہو بعد میں ہمارے پاس پچھتانے کو کچھ نہ رہے۔ اور جہاں تک دانیال کی بدصورتی کا تعلق ہے، کالی صورت کوئی بدصورتی کی علامت نہیں ہے، وہ صحت مند ہے، جسمانی لحاظ سے مضبوط ہے، متناسب جسم، چہرے پر کوئی عیب نہیں، کسی بیماری یا عارضے میں مبتلا نہیں، سب سے بڑھ کر اس کے پاس ایسا ترسا ہوا دل ہے جو صرف مسکان صاحبہ کے لیے دھڑکتا ہے اور اس کی ہر جائز ناجائز خواہش تسلیم کرنے کے لیے بےتاب رہتا ہے، تو پھر وہ کیسے اس کی جانب مائل نہیں ہوگی؟ دانیال کے متعلق فریحہ نے دل میں چھپائے خیالات بے ساختہ اگل دیے تھے۔ حماد بھڑکتا ہوا بولا، تمہارے کہنے کا مطلب ہے وہ کالا کلوٹا ہر لحاظ سے ایک آئیڈیل شوہر ہے نا؟ اور میں عیب دار ہوں، نہ تو اسمارٹ ہوں نہ صحت مند۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ سب میں مسکان کے نقطۂ نظر سے کہہ رہی ہوں۔ فریحہ نے جلدی سے بات سنبھالی۔ میرے نزدیک وہ آج بھی پہلے دن کی طرح ہی نفرت انگیز ہے، اور یوں بھی موضوع بحث تمہاری مسکان ہے، میں نہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ مسکان تم سے بھی بڑھ کر مجھے چاہتی ہے تو ٹھیک ہوگا، یوں بھی میں کیا اور میری چاہت کیا؟ فریحہ کے چہرے پر خفگی بھرے تاثرات نمودار ہوئے۔ خفا ہونے کی ضرورت نہیں، یہ حقیقت ہے۔ کیا تم میرے لیے دانیال سے شادی کر لو گی؟ نہیں نا؟ جبکہ اس نے میری خاطر یہ کڑوا گھونٹ بھی بھر لیا، اور یہ بھی دیکھو وہ ایک سیٹھ زادی ہے اور بیوی ہو کر شوہر کی معاشی ضروریات کو بھی پورا کرتی ہے، مطلب میری کسی بھی طرح محتاج نہیں، پھر بھی میری کسی بات کو رد نہیں کرتی، اور کیا محبت کے سینگ ہوتے ہیں؟ فریحہ طیش میں آ کر بولی، تو رکھو اسے اپنے پاس، نہ علحدہ کرو خود سے۔ یہ بھی ممکن نہیں، میں تو اپنی فری کو چاہتا ہوں نا، ایسی ہزار مسکانوں کو میں فری کے قدموں میں قربان کر دوں۔ مجھے نہیں چاہیے تمہاری محبت۔ فریحہ نے منہ پھلا لیا۔ دیکھو مجھے مجبور نہ کرو، حماد دھمکی دیتا ہوا بولا۔ کمرے کا دروازہ بند ہے، یہ نہ ہو مجھے کوئی دوسرا طریقہ استعمال کرنا پڑے۔ تم ہاتھ لگا کر دیکھو، ایسی چیخیں ماروں گی میرے گھر والے تو کیا پورا محلہ اکٹھا ہو جائے گا۔ تم دوبارہ بکواس کرو، سچ کہا ہے نا؟ فریحہ یہ کہہ کر دروازے کی طرف بھاگی اور پھر دروازے پر رک کر بولی، استاد جی میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ حماد کے ہونٹوں پر ہنسی نمودار ہوئی۔ فریحہ اسے حقیقت میں بہت عزیز تھی، اور مسکان سے اس کا واسطہ فقط ضرورت کی حد تک تھا۔ اس کی اہمیت سونے کا انڈا دینے والی مرغی جتنی تھی کہ انڈوں کے حصول کے بعد مرغی کی حیثیت باقی نہیں رہتی، اور حماد اس مرغی کا پیٹ چاک کر کے سارے انڈے اکٹھے ہی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ذہن میں فریحہ کے بیان کے لیے اندیشے کل بلائے، مگر اسے سر جھٹک کر ان ناممکن سوچوں کو دور جھٹک دیا۔ وہ روزانہ فریحہ کے گھر عصر کی اذان کے وقت آتا۔ آج وہاں آتے ہوئے اس نے ضروری سمجھا کہ مسکان سے ملتا آئے کہ وہ چند روز سے اسے نہیں مل سکا تھا۔ اس رات کو اس کی کار دینے گیا، تب بھی اس سے نہیں مل سکا تھا، اور کار کی چابی دانیال کی ماں کے حوالے کر کے واپس لوٹ آیا تھا، لیکن آج بھی اس کا مسکان سے ملنے کا ارادہ پورا نہیں ہو سکا۔ اور جب دانیال کی ماں نے بتایا کہ وہ تو گھومنے کے لیے کراچی سے باہر گئے ہوئے ہیں، اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ فریحہ کے پاس آ کر اس نے مسکان کو اچھی خاصی جھاڑ پلا دی۔ انہی سوچوں کے دوران اسے مسکان کا SMS موصول ہوا، ہم ایبٹ آباد سے نکل پڑے ہیں۔ حماد کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ کھلنے لگی اور وہ زیر لب بڑبڑایا، مظلوم سیٹھ زادی، عشق نے ہیر بنا دیا ہے، وہ بھی کچے گھڑے پر دریا پار کرتے ڈوب گئی تھی، اور اس بیچاری نے بھی مارے جانا ہے، اسے پانی نے ڈبویا تھا، اس کا خاتمہ حماد کی محبت نے کر دینا ہے۔ فون بند کر کے وہ خیالوں میں کھو گئی۔ دانیال کا ذرا سا بکواس بند کرو کہنے پر اس نے سخت قسم کی ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ اس کے برعکس حماد اسے اچھی خاصی جھاڑ پلا چکا تھا، پھر بھی اسے ذرا سا بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس نے سوچا شاید محبت اسی کو کہتے ہیں کہ محبوب کی کوئی بات بری نہ لگے۔ وہ زیادہ دیر بیٹھی نہ رہ سکی کہ اسے جلدی جلدی وہاں سے جانے کی تیاری کرنا تھی۔ جب دانیال نہا کر باتھ روم سے باہر نکلا تو مسکان مختصر سا سامان سمیٹ کر بیگ میں ڈال رہی تھی۔ مشی یہ کیا؟ واپس چلنا ہے ابھی کے ابھی، وہ کھردرے لہجے میں بولی۔ اس کا لہجہ ایسا نہیں تھا کہ وہ نہ چونکتا۔ مشی خیر تو ہے؟
تولیہ بستر پر پھینک کر وہ اس کے قریب آیا۔ ہاں خیریت ہے، اس نے دانیال سے نظریں ملانے سے گریز کیا۔ مشی میری طرف دیکھو۔ دانیال نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ تب کر بولی، بتا دیا نا کچھ نہیں ہے۔ اس کے دماغ میں حماد کی باتیں ہتھوڑے کی طرح ضربے لگا رہی تھیں۔ دانیال کو واقعی اس نے کچھ زیادہ ہی اہمیت دینا شروع کر دی تھی۔ مجھ سے کوئی قصور سرزد ہو گیا ہے؟ اس کا رویہ دیکھتے ہوئے دانیال ایک دم گھبرا گیا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ دانیال کی آنکھیں جھلکنے کو تیار تھیں۔ روم سروس کو کھانے کا بتا دو، ہمارے پاس وقت کم ہے، بس جو بھی پکا ہے منگوا لو۔ اس کے سوال کا جواب گول کرتے ہوئے وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ دانیال کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر اسے سخت الجھن ہو رہی تھی، مگر حماد کی تلخ باتیں سننے کے بعد وہ تسلی کے دو لفظ بھی نہ کہہ سکی۔ پہلے اس کی اپنی محبت تھی، بعد میں کسی اور کا نمبر آتا تھا۔ پھر بقول حماد انہوں نے دانیال کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، اور جتنا کچھ اسے اس شادی سے ملا تھا اتنا وہ ساری زندگی بچت کر کے نہیں بنا سکتا تھا۔ اس نے کیا دیا تھا مسکان کو؟ اگر وہ شادی کر کے اس کے ساتھ ایک ماہ گزارتی اور اسے کوئی مالی فائدہ نہ پہنچاتی تب بھی فائدہ دانیال ہی کا نظر آتا تھا۔ مہینہ بھر ایک حسین دوشیزہ کا شوہر ہونا کہ ہر کسی کا نصیب نہیں ہوتا۔ ان سوچوں کے باوجود باتھ روم میں گھستے ہی اس کی آنکھیں برسنے لگیں۔ وہ کیوں رو رہی تھی اس بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ حماد کی جدائی، دانیال کی بے بسی، اپنی الجھنیں، پتہ نہیں کس بات پر اس کا دل کٹا جا رہا تھا۔ وضو کرتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں کو خوب دھویا۔ جب وہ باہر نکلی تو کھانا آ گیا تھا۔ دانیال گہری سوچ میں گم تھا۔ چلے جی، وقت نہیں ہے۔ اس نے دانیال کو کھانے کی طرف متوجہ کیا۔ دانیال نے زخمی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، مگر وہ اس سے نظر چراتے ہوئے کھانا شروع کر چکی تھی۔ دانیال سے شادی کے بعد پہلا دن تھا کہ اس نے پہلا نوالا خود توڑ کر کھایا تھا۔ وہ تھوڑی دیر اضطراب میں ہاتھ مروڑتا رہا اور پھر بے دلی سے نوالا توڑ کر کھانے لگا۔ مسکان جانتی تھی کہ وہ صرف اسے دکھانے کے لیے نوالے چبا رہا ہے۔ خود مسکان کے حلق سے بھی نوالے نہیں اتر رہے تھے، مگر حماد کی باتیں ایسی نہیں تھی کہ وہ دل سے جھٹک پاتی۔ تم اس کالے کے لوٹے کے ساتھ ہنی مون منا رہی ہو، رنگ رلیاں منا رہی ہو، گلچھڑی اڑا رہی ہو، بدصورت کے ساتھ تمہارا یہ برتاؤ ہے۔ خوبصورت ہوتا تب تو تم ہر حد پار کر جاتی۔ اس کے کھانا کھانے تک وہ بھی اس کا ساتھ دیتا رہا۔ اس کی عاجزی نے مسکان کو غمگین کر دیا۔ اس نے سوچا، حماد کون سا میری حرکات کو دیکھ رہا ہے؟ اسے واپسی کا کہا ہے تو لوٹ جاتی ہوں، لیکن دانیال کو جدا ہونے سے پہلے اذیت دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس نے نوالا بنا کر دانیال کے منہ کی طرف بڑھایا۔ اتنی زیادہ توہین کے بعد کوئی غیرت مند وہ حیرات قبول نہ کرتا، مگر دانیال کے دل میں مسکان کو جو مقام حاصل تھا اس کے بعد کسی بھی قسم کی غیرت مندی کا اظہار بعید تھا۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کے ہاتھوں سے نوالا کھا لیا، لیکن اس کے ساتھ ہی آنکھوں کے اندر کے پانی کو بہنے کا موقع مل گیا تھا۔ مسکان تڑپ اٹھی۔ اے دانی، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، خوشی کے آنسو ہیں۔ وہ زبردستی مسکرا دیا۔ ڈر گیا تھا کہ تم سچ مچ خفا ہو گئی ہو۔ نہیں، گھر سے فون آیا تھا، مجھے کافی جھاڑ پلائی گئی ہے کہ بغیر بتائے میں اتنی دور کیوں آئی ہوں، بس اس وجہ سے پریشان ہو گئی تھی۔ وشی، ایک بات کہوں؟ جی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ بات نہیں ہے جو تم نے ابھی بتائی ہے، اصل بات کچھ اور ہے، دانیال پر اعتماد لہجے میں بولا۔ مسکان نے بات گول مول کرنے کی کوشش کی، مگر دانیال نے اس کی غلط بیانی کو پکڑ لیا تھا۔ اس کی بات صحیح ہوتے ہوئے بھی حقائق کے خلاف تھی۔ دانی، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے لہجے میں اعتماد کا فقدان خود اسے بھی محسوس ہو رہا تھا، تو دانیال کو کیوں نہ پتہ چلتا جو حقیقی معنوں میں اس کا نبض شناس تھا۔ وشی، میں تم سے اصل بات نہیں اگلوا رہا، تمہیں صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ صفائی کیوں پیش کروں گی؟ میں چور تھوڑی ہوں۔ مسکان کے لہجے میں چھلکتی تلخی نے ایک بار پھر دانیال کو پریشان کر دیا تھا۔ میں نے ایسا کب کہا ہے کہ تم کوئی غلط بات چھپا رہی ہو؟ میرے کہنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ اصل بات کچھ اور ہے۔ مسکان کی آنکھ کھلی تو چند لمحے وہ بے خیالی میں پڑی رہی، پھر اسے یاد آیا کہ وہ کہاں لیٹی ہے۔ اسی لمحے اس کے کانوں میں دانیال کے گنگنانے کی آواز آئی۔ وہ ہلکی آواز میں گنگنا رہا تھا، اس کی آواز تھوڑی سی بھاری ہونے کے باوجود مسکان کو بہت پیاری لگی۔ اس نے گیت کے بولوں پر کان لگا لیے۔ وہ بڑی لے میں گنگنا رہا تھا۔ کیا بگاڑا تمہارا اس دل نے، ساتھ مانگا تمہارا اس دل نے، اس طرح کیوں کیا کنارہ ہے، یاد رکھنا یہ دل تمہارا ہے، اب بھی تم سے گلے بلا کے ہیں اور رشتے بھی انتہا کے ہیں، اس لیے پھر تمہیں پکارا ہے، یاد رکھنا یہ دل تمہارا ہے۔ کیسے مانوں کہ تم ہی سچے ہو، یہ الگ بات ہے کہ اچھے ہو، ہاں تمہارا قصور سارا ہے، یاد رکھنا یہ دل تمہارا ہے۔ تیری آنکھوں میں اشک آئے نہ، دکھ کبھی ڈھونڈ تجھ کو پائے نہ، تیرا غم کب مجھے گوارا ہے، یاد رکھنا یہ دل تمہارا ہے۔ تیری باتیں کہاں بھلا پاؤں گا، کاش تم کو بتا پاؤں، ہر تعلق مجھے گوارا ہے، یاد رکھنا یہ دل تمہارا ہے۔ ماضی اپنا نہ حال اپنا ہے، اور فرد ابھی جھوٹا سپنا ہے، کیا عجب زندگی کا دھارا ہے، یاد رکھنا یہ دل تمہارا ہے۔ یہ دعا ہے کبھی نہ غم دیکھو، ڈھیروں خوشیاں سدا صنم دیکھو، اب تیری یاد ہی سہارا ہے، یاد رکھنا یہ دل تمہارا ہے۔
مسکان ان بولوں میں کھو سی گئی تھی۔ وہ کافی دیر انہیں بولوں کو دہراتا رہا۔ مسکان مستقبل کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کے جانے پر دانیال کا رد عمل کیا ہوگا، یہ سوچ اسے بے چین کر گئی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ وہ کافی دیر سے ڈرائیونگ کر رہا ہے۔ مسکان کی طرح وہ بھی تو تھکا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ 2-3 گھنٹے سو چکی تھی۔ اس نے پرس سے موبائل نکال کر وقت دیکھا تو حیران رہ گئی۔ 3:30 بجے کا وقت تھا۔ وہ بے ساختہ اٹھ بیٹھی۔ ارے دانی، مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ بس ابھی اٹھانے والا تھا۔ وقت دیکھا ہے آپ نے؟ مجھے کہا تھا مجھے 2-3 گھنٹوں بعد جگا دینا، اور اب 7-8 گھنٹے ہونے کو ہیں۔ مشی، تم گہری نیند سوئی تھی اور مجھے بھی کوئی خاص نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ اس وقت وہ ایک ہوٹل کے قریب سے گزر رہے تھے جس کے ساتھ پیٹرول پمپ بھی بنا ہوا تھا۔ مسکان نے کہا، کار ہوٹل کی طرف موڑ دو، یہاں مسجد ضرور ہوگی۔ عشاء کی نماز ہم دونوں نہیں پڑھ سکے ہیں اور کار میں پیٹرول بھی ختم ہونے والا ہوگا۔ نہیں، پچھلے پیٹرول پمپ سے میں نے ڈلوا لیا تھا، کہہ کر دانیال نے کار ہوٹل کے اندر موڑ دی۔ وہاں 2-3 پیسنجر گاڑیاں پہلے سے رکی ہوئی تھیں اور سواریاں چائے وغیرہ پی رہی تھیں۔ ہوٹل کے کونے میں بنی ایک چھوٹی سی مسجد دیکھ کر وہ اس طرف بڑھ گئے۔ وضو کر کے دونوں نے نماز پڑھی اور پھر ایک فیملی کیبن میں بیٹھ کر ناشتہ کر لیا کہ وقت کی بچت ہو۔ دوبارہ کار میں بیٹھتے ہوئے جب دانیال نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تو مسکان نے کہا، دانی، اب آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ نہیں، صبح کی نماز پڑھ کر لیٹوں گا، وہ بے پرواہی سے بولا، اور مسکان مصر ہوئے بغیر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آپ کو اب تک نیند نہیں آ رہی؟ نہیں، اصل میں جاگنے کا عادی ہوں نا۔ جب تک بیوی نہیں ملی تھی اس کے حصول کی تمنا نہیں سونے دیتی تھی، اور اب جب مل گئی تو چھن جانے کے خوف نے نیندیں اڑا دی ہیں۔ یوں الٹے سیدھے وہم دل میں نہ پالا کرو، وہ اسے سمجھانے لگی۔ بالفرض اگر میں آپ سے بچھڑ بھی جاتی ہوں تو کیا دنیا میں لڑکیوں کی کمی ہے؟ آپ کو مجھ سے کئی گنا زیادہ خوبصورت لڑکیاں مل جائیں گی۔ سب سے پہلے تو تم یہ تصور ہی ذہن سے نکال دو کہ میرے لیے اس دنیا کی کوئی لڑکی تم سے زیادہ تو کیا تمہارے جتنی بھی خوبصورت ہو سکتی ہے، یہ اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ اور بالفرض اگر ظاہری طور پر کوئی خوبصورت ہے بھی صحیح، تب بھی دانیال کو نہیں چاہیے۔ پاگل، مسکان نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ جب ایک کم عمر خوبصورت دوشیزہ جناب کو حاصل ہوگی تو مسکان بیچاری کو آپ کیسے بھلائیں گے، جیسے اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ مشی، مجھے 30 سال تک تو کوئی واجبی صورت کی لڑکی ہی نہ مل سکی، پھر اب کہاں میرے لیے کم عمر دوشیزائیں قطار باندھے کھڑی ہوں گی۔ پہلے آپ مزدور تھے اور اب ایک کاروباری آدمی، وہ گلوگیر لہجے میں بولا۔ مشی، اب مجھے کوئی نہیں چاہیے، کوئی بھی نہیں، خدارا تم دور نہ جانا۔ کوئی بھی کسی سے دور نہیں ہونا چاہتا دانی، حالات دور کر دیتے ہیں۔ دانیال کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ ابھری اور وہ فلسفیانہ لہجے میں بولا، من چاہی اور حالات کی مسلط کی ہوئی دوری میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مسکان جانتی تھی کہ وہ ایک لا حاصل بحث میں الجھے ہیں، اسے دانیال کو چھوڑ کر جانا تھا۔ یوں بھی کوئی کسی کی جدائی میں نہیں مرتا۔ ایک تلخ سوچ اس کے دماغ میں ابھری۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس سے پوچھا، اچھا چھوڑو اس فضول موضوع کو، یہ بتاؤ کون سا کاروبار پسند ہے آپ کو؟ کاروبار؟ کیسا کاروبار؟ اب میں آپ کو مزدوری تو نہیں کرنے دوں گی، اور کاروبار کرنا مجھے نہیں آتا۔ آپ نے امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھوڑی کرنا ہے، کوئی جنرل اسٹور یا کپڑوں کی دکان کھولنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا، بالکل نہیں کیا ہوگا، اور اس کی وجہ لا علمی یا نالائکی کے بجائے مواقع کا نہ ملنا ہے۔ چلے جی، یہ بھی کر لیں گے۔ اچھا، گلوکاری بھی کرتے ہو؟ بہت خوبصورت گیت گنگنا رہے تھے۔ مشی، میں نہیں جانتا میں کیا گا رہا تھا، بس یہ میرے اپنے ذہن کی اختراع تھی۔ اس تک بندی کو اگر آپ گیت سمجھتی ہیں تو آپ کی مرضی۔ صبح کی اذان کے وقت وہ درہ پیزو میں تھے۔ ایک مسجد میں نماز کی ادائی کے بعد جب وہ دوبارہ کار میں بیٹھنے لگے تو دانیال مسکان کے کہے بغیر عقبی نشست پر لیٹ گیا۔ دن کے 10 بجے وہ ڈیرہ غازی خان پہنچ گئے تھے۔ ایک معیاری ہوٹل میں کھانا کھا کر وہ رکے بغیر آگے بڑھ گئے۔ ڈرائیونگ کی ذمہ داری دوبارہ دانیال نے سنبھال لی تھی۔ رستے میں نماز پڑھنے کے علاوہ انہوں نے آرام نہیں کیا تھا۔ رات کے 2 بجے کے قریب جا کر دانیال نے اپنے گھر کے سامنے بریک لگائی۔ مسکان فرنٹ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اونگ رہی تھی۔ کار کے رکتے ہی اس نے اٹھ کر پوچھا، کیا ہوا، رک کیوں گئے؟ دانیال مسکرایا، کیونکہ گھر آ گیا ہے۔ مگر وہ یہ نہ کہتا تب بھی مسکان کو پتہ چل گیا تھا۔ اس نے نیچے اتر کر بیل دی۔ کون؟ تھوڑی دیر بعد عائشہ کی سہمی ہوئی آواز آئی، امی جان، یہ میں ہوں، مسکان۔ عائشہ خاتون نے جھٹ دروازہ کھول کر اسے باہوں میں بھر لیا۔ دانیال بھی کار کو وہیں لاک کر کے ماں سے پیار لینے لگا۔ لیٹنے سے پہلے مسکان نے حماد کو کراچی پہنچ جانے کا میسج کر دیا تھا۔ صبح کی نماز پڑھ کر دونوں نے اکٹھے ناشتہ کیا۔ ناشتے کے برتن سمیٹتے ہوئے مسکان تو کچن میں گھس گئی جبکہ دانیال دوبارہ لیٹ گیا تھا۔ برتن دھو کر وہ ساس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ عائشہ اس سے سفر کی تفصیلات سننے لگی۔ 8 بجنے میں چند منٹ رہتے تھے کہ اس نے عائشہ سے کہا، امی جان، مجھے کار واپس کرنے جانا ہے، تھوڑی دیر تک واپس آ جاؤں گی۔ اے ہے بیٹی، اکیلے جائے گی؟ عائشہ خاتون حیران رہ گئی تھی۔ ہاں ماں جی، دانیال سویا ہے نا، تو اٹھے گا تو دے آئے گا واپس۔ ماں جی، میں کون سا کسی انجان جگہ جا رہی ہوں، وہ بھی اپنا گھر ہی ہے۔
अच्छा ठीक है बेटी, आयशा खातून बादल लखासा राजी होते हुए बोली। एहतियात से जाना और जल्दी वापस आने की कोशिश करना। मुस्कान ने सलीके से निकाब ओढ़ा और घर से बाहर निकल आई। वो सीधी मिल में पहुंची। एमडी मुजीब उसे देखकर बहुत खुश हुआ था। थोड़ी देर वो उसके ऑफिस में बैठकर गपशप करती रही और फिर मतलब की बात पर आ गई। अंकल, एक गरीब रिश्तेदार के लिए छोटे मोटे कारोबार का बंदोबस्त करना है, लेकिन भैया को पता नहीं चलना चाहिए। मुझे मुस्कुराया। बेटी, बिल्कुल अपने वालिद पर गई हो। बहरहाल फिक्र ना करो, हो जाएगा बंदोबस्त। बस ये बता दो किस तरह का कारोबार सही रहेगा। कोई जनरल स्टोर हो, जरी या कॉस्मेटिक्स शॉप, क्लॉथ हाउस वगैरह कुछ भी चलेगा। कोई करीबी रिश्तेदार है या यूं ही किसी गरीब को सहारा दे रही हो? मुस्कान ने एक लम्हे के लिए सोचा, दिल से मशवरा लिया और बेसाख्ता बोली, अंकल बहुत करीबी है। ठीक है बेटी, सदर बाजार में अपने कुछ गोदाम हैं। मेरा इरादा वहाँ मार्केट बनाने का था। इस प्रोजेक्ट पर शायद कुछ अर्सा लग जाए। इससे पहले मैं वहाँ एक जनरल स्टोर बनवा देता हूँ। कितने दिन लग जाएंगे? बेटे, किसी भी गोदाम की अच्छी तरह सफाई करा के रंग और रोगन वगैरह कर देंगे। तामीर थोड़ा करना है। इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन लगेंगे। बस आप ये तय कर दें कि उसमें सामान कौन सा रखवाना है। हौजरी और कॉस्मेटिक्स का सामान मुनासिब रहेगा। और कुछ? मुजीब ने शफकत भरे लहजे में पूछा। नहीं अंकल, बस ये काफ़ी है। हम्माद मियाँ बड़ी बाकायदगी से तशरीफ़ ला रहे हैं। मुजीब ने इंकशाफ किया। अच्छा? मुस्कान हैरानी से बोली। बड़ी बात है। वैसे कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं? बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। उम्मीद यही है कि जल्द ही एक बड़े बिजनेसमैन के तौर पर सामने आएंगे। और क्या तुम्हें नहीं पता कि वो यहाँ आते हैं? नहीं, पता तो है, मगर ये मालूम नहीं था कि वो बाकायदगी से आते। बस चंद दिनों में से कुछ ज़ाती मसरूफियात में उलझी थी। 9-10 बजे तक पहुँच जाते हैं। हाँ, उठते ही 9 बजे हैं मोहतरम। सुबह की नमाज कभी पढ़ी ही नहीं जनाब ने। ये अल्फाज मुस्कान के लबों पर थे कि हमाद अंदर दाखिल हुआ। मुजीब ने कहा, बड़ी लंबी उम्र है जनाब, अभी आपका तज़किरा हो रहा था। ओह! यहाँ तो मैडम साहिब भी तशरीफ़ फरमा हैं। ज़ही नसीब, क्या किस्मत है इस दफ्तर की। हम्माद ने किसी हैरानी के इज़हार किए बगैर कहा। मुस्कान भी कहाँ खामोश रहने वाली थी, फ़ौरन बोली, मैं तो छापा मारने आई थी कि मोहतरम हम्माद साहब तशरीफ़ लाते भी हैं या मुफ्त की तनख्वाह ही बटोरते रहते हैं। नहीं जी, ये गरीब 17 आने अपनी ड्यूटी पर हाज़िरी देता है। क्यों मुजीब साहब? हम्माद ने मुजीब से तस्दीक चाही। मुजीब झट बोला, वो तो मैं आपकी आमद से पहले बता चुका हूँ मैडम को। गो मैडम को मुतमईन कर दिया आपने। अब तनख्वाह में बढ़ोतरी के चांस मौजूद हैं। मुस्कान ने मुस्कुराकर कहा, फिलहाल तो इसी तनख्वाह पर गुजारा करो। हाँ जी, मैडम को भला कब फिक्र कि एक गरीब आदमी इस थोड़ी सी तनख्वाह पर कैसे गुजारा करता है, क्यों कर अपनी बीवी के नाज उठाता है और कैसे बच्चों को पालता है। उसकी बातों पर मुजीब और मुस्कान के कह के गूंजे। और मुस्कान ने बहुत दिनों बाद अपने महबूब को देखा था। वो ज़रा भी तो नहीं बदला था। अचानक उसे याद आया कि मुश्किल से 2 हफ्ते तो उसकी शादी को हुए हैं, जिसको जाने वो कितना अरसा समझ रही थी। उसने गहरी निगाहों से हम्माद का जायजा लिया। इसी वक्त उसके जहन में दानियाल की तस्वीर उभरी। हम्माद उससे बहुत खूबसूरत था। अगर इस वक्त वो किसी से कहती कि वो हम्माद और दानियाल का मुआवजा कर रही है, तो सुनने वाला यकीनन उसकी दिमागी सेहत पर शक करता। ये कौवे और मोर को मिलाने वाली बात थी। उसने सर हिलाकर दानियाल की सोचों को अपने तय जो दूर झटका, मगर उससे कहा, तेरी ख्वाह कामयाबी ना हुई। उसका दिल दानियाल और हम्माद का मुआवजा करता रहा। वो जब भी मुस्कान के पास बैठा होता, उसके चेहरे को तकता रहता और हम्माद अपनी आदत के मुताबिक बात करते हुए सरसरी अंदाज में उस पर निगाह डाल लेता था। उसे हम्माद की आंखों में वो जज्बा मफकूद नजर आया जो दानियाल की आंखों से हर वक्त रोशनी की तरफ फूटता रहता था। मुजीब साहब, चाय ही मंगवा लेते। ज़रूर, कहकर मुजीब ने चपरासी बुलाने के लिए बेल दी। मुस्कान उठते हुए बोली, आप चाय पिए, मुझे कहीं जाना है। हम्माद ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हाँ मैडम के पास इतना वक्त कहाँ कि निचले दर्जे के मुलाजमीन के पास बैठ सकें। वो मुस्कुराई। चंद दिन जनाब, फिर वक्त ही वक्त है। हम्माद भी कहकर लगाकर हंस पड़ा। ठीक है जनाब, हम भी खुशखबरी के मुंतजिर हैं। यूं भी दुनिया सहना हमारे नसीब में लिखा है। इसी वक्त चपरासी अंदर दाखिल हुआ। मुझे उससे मुखातिब हुआ, एक अच्छी सी चाय ले आओ। जी जनाब, कहकर वो मुड़ा। अचानक मुस्कान को याद आया कि वो अपनी कार वहीं छोड़ने आई थी। वो चपरासी को बोली, अहमद चाचा, चाय रहने दो, और हमाद की तरफ मुतवज्जे हुई। हमाद, वापसी पर चाय पी लेना, मुझे ज़रा घर तक ड्रॉप कर दो। वो अपनी जगह छोड़ता हुआ बोला, ठीक है मैडम, मगर तुम्हारी कार भी तो यहीं खड़ी है। मुस्कान उसकी बात का जवाब दिए बगैर दफ्तर से निकल आई। हमाद भी उसके साथ हो लिया। पार्किंग में दाखिल होते हुए वो बोली, मैं कार घर छोड़ने आई थी, फिर मुझे याद आया वहाँ तो नया चौकीदार होगा, क्या शनाख्त कराती फिरूंगी। हाँ, मैं समझ गया था। हमाद ने इस बात में सर हिला दिया। अपनी कार की चाबी हमाद के हवाले करके वो उसके साथ बैठ गई। कार पार्किंग से निकालते हुए हमाद ने तंजिया अंदाज में कहा, बड़े सैर सपाटे हो रहे हैं मोहतरमा। हमाद यकीन मानो घर में फारिग बैठी बोर हो रही थी। सोचा कुछ आउटिंग ही हो जाएगी। मुझे क्या पता था आप यूं चिराग पा हो जाएंगे। ये खूब कही, या क्या मुझसे पूछा नहीं जा सकता था? वो हंसी। शोहर की मौजूदगी में किसी दूसरे से पूछे कि क्या तुक है? मुस्कान, ज्यादा बकवास की जरूरत नहीं, समझी, मेरी मजबूरी का मजाक ना उड़ाओ।
سوری ہادی، بخدا میرے ذہن میں ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی، اور یاد ہے نا میں نے آپ کو بھی شمالی علاقہ جات میں ہنی مون منانے کا کہا تھا، آپ تو مانے نہیں۔ اور دانیال مان گیا؟ حماد نے اس کے ہونٹوں سے بات اچکی۔ ہاں، مسکان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس میں شک کی کیا ہے؟ کتنی منتیں کی تھی آپ کی؟ حماد نے پوچھا۔ یاد ہے فون پر تم نے کہا تھا یہ دانیال کی خواہش تھی۔ یہ بھی سچ ہے، پہلے اس نے خواہش ظاہر کی تھی اور بعد میں نے سوچا کہ گھر میں فضول وقت گزارنے سے بہتر ہے اپنی یہ تمنا تو پوری کر لوں۔ حماد صاحب تو نہ پہلے ساتھ گئے اور نہ بعد میں جائیں گے۔ اچھا، جو ہوا سو ہوا، اب جب واپس آؤ گی تو تمہیں لے چلوں گا اور پورا مہینہ وہاں گزاریں گے، ایسے کہ ہمارا ننھا منھا سا پھول بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ مسکان نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اسے یاد آیا کہ دانیال کے کاروبار کے بارے تو اس نے حماد کو مطلع ہی نہیں کیا۔ بعد میں معلوم ہونے پر اس نے لازماً شور کرنا تھا، مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے ارادہ بدل لیا۔ اگر وہ پہلے بتا دیتی اور حماد اسے منع کر دیتا تو اس کے لیے یہ کام کرنا ممکن نہ رہتا۔ اس کے برعکس بعد میں پتہ چلنے پر وہ زیادہ سے زیادہ تھوڑا بہت خفا ہوتا، دانیال سے جنرل اسٹور تو واپس نہ چھینتا۔ اسے گھر کے دروازے پر اتار کر حماد واپس مڑ گیا۔ گھر داخل ہونے سے پہلے اس نے انکل مجیب کو بھی فون کر کے بتا دیا تھا کہ کاسمیٹک شاپ کی خبر اس کے شوہر سے مخفی رکھے۔ جانتا ہوں بیٹی، تم بھی اپنے باپ کی طرح چھپ کر نیکی کرتی ہو۔ تھینک یو انکل، کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا، وہ دستک دیے بغیر اندر داخل ہوئی۔ دانیال ابھی تک نہیں اٹھا تھا۔ عائشہ خاتون کچن میں مصروف نظر آئیں۔ وہ کچن میں داخل ہوتے ہوئے بولی، امی میں سارے دن کے لیے تو نہیں گئی تھی کہ آپ نے باورچی خانہ سنبھال لیا؟ بیٹی فارغ بیٹھ کر بھی تو وقت نہیں گزرتا نا۔ کیا بنا رہی ہیں؟ وہ پتیلی کا ڈھکن اٹھا کر اندر جھانکنے لگی۔ چنے کی دال، دانی اب تک سویا ہے اور گھر میں دال کے علاوہ کچھ تھا نہیں، سوچا یہی بنا دوں۔ بہت اچھا کیا، مجھے چنے کی دال بہت اچھی لگتی ہے۔ بیٹی ہم غریبوں کو اچھی نہ لگے تب بھی یہی کھانا پڑتی ہے۔ اب آپ انشاءاللہ غریب نہیں رہیں گی ماں جی، اور میں ذرا دانی کو جگا لوں، کہتے ہوئے وہ اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ تیسرے دن اسے مجیب کی کال ریسیو ہوئی۔ بیٹی آپ کے حکم کی تعمیل کر دی ہے۔ انکل گنہگار تو نہ کریں، میں آپ کو حکم دے سکتی ہوں بھلا؟ بیٹیاں والد یا چچا ہی کو کام بتاتی ہیں اور یہ حکم نہیں بیٹیوں کا حق ہوتا ہے۔ مذاق کر رہا تھا بیٹی، میں نے کبھی سدرا اور تم میں فرق نہیں کیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ سدرا مجیب انکل کی اکلوتی بیٹی کا نام ہے۔ اچھا انکل مجھے ایڈریس سمجھا دیں، میں وہیں آ کر جائزہ لینا چاہتی ہوں۔ اور مجیب نے اسے دکان کا ایڈریس سمجھا دیا۔ ٹھیک ہے انکل، میں آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ جاؤں گی۔ رابطہ منقطع کر کے اس نے ساس کو کہا، امی میں نے انکل سے دانیال کی دکان کی بابت بات کی تھی، آج دکان کا کام مکمل ہو گیا ہے، میں وہیں جا رہی ہوں، دانیال کو یہ بات نہیں بتانا، عصر کے وقت تینوں وہیں چلیں گے۔ بیٹی پہلے بھی تمہارے احسان کم نہیں ہے، مزید زیر بار نہ کرو، مسکان خفگی سے بولی۔ بیٹی بھی کہتی ہیں اور یوں غیروں کی طرح شکریہ بھی ادا کرتی ہیں۔ اللہ تمہیں سکھی رکھے، نیک اور فرمانبردار اولاد دے، شوہر کی محبت اور توجہ ہمیشہ تمہیں حاصل رہے۔ عائشہ خلوص دل سے اسے دعائیں دینے لگی۔ مسکان گھر سے نکل کر صدر بازار کی طرف بڑھ گئی۔ مطلوبہ دکان ڈھونڈنے میں اسے کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ انکل مجیب اس کا منتظر تھا۔ کافی وسیع اور ریز دکان تھی۔ مجیب نے اسے بہت اچھی طرح ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ دکان کی پیشانی پر داؤد جنرل اسٹور کا نام چمک رہا تھا۔ باپ کا نام پڑھ کر مسکان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ وہ گلگیر لہجے میں بولی، انکل بہت پیارا نام رکھا ہے اسٹور کا۔ ہاں بیٹی، وہ بے وفا بھول تو نہیں سکتا نا، اتنے لمبے سفر پر اکیلا نکل گیا، حالانکہ عہد و پیمان اس نے ہمیشہ ساتھ نبھانے کا کیا تھا۔ انکل پاپا یاد آتے ہیں آپ کو؟ نہیں، مجیب نے نفی میں سر ہلایا۔ یاد وہ آتے ہیں جو کبھی بھولے ہوں۔ تمہارے پاپا نہ صرف میرے اچھے دوست تھے بلکہ بہت بڑے محسن بھی تھے۔ آج میں جو کچھ ہوں ان کی مہربانیوں کی طفیل ہوں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ بزنس مین کے روپ میں ولی اللہ تھے۔ ہاں انکل، پاپا واقعی بہت اچھے تھے، اسی لیے تو اتنی جلدی اس بے وفا دنیا کو چھوڑ کر حقیقی گھر لوٹ گئے۔ باپ کے تذکرے پر اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی تھیں۔ مجیب اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، بیٹی روتی کیوں ہو؟ میں ہوں نا تمہارا باپ، رونا تو مجھے چاہیے جس کا سرپرست چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی جھلکنے لگی تھی۔ وہ دونوں تھوڑی دیر سوگوار بیٹھے رہے، پھر اس خاموشی کو مسکان نے توڑا۔ انکل کوئی ایسا ایماندار ملازم مل جائے گا جو اس کاروبار سے واقفیت رکھتا ہو؟ کیوں نہیں بیٹی، ایک چھوڑ 10 ملازم مل جائیں گے۔ نہیں انکل، ایک ہی کافی ہے جو دکان کا کام سنبھالنے کے ساتھ مالک کو بھی اس کام سے واقفیت دلا سکے۔ مسکان جانتی تھی کہ دانیال تجارت کی ابجد سے بھی واقف نہیں تھا۔ وہ کوئی ایماندار اور ہوشیار ملازم ہی صحیح طریقے سے دکان سنبھال سکتا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹی، کل مطلوبہ آدمی یہاں پہنچ جائے گا، اور اب مجھے اجازت دو اور خود اچھی طرح دکان کا جائزہ لے لو۔ کوئی چیز کم ہو تو فون کر کے بتا دینا۔ میں بھی چلتی ہوں انکل، اور کمی بیشی بعد میں پوری ہوتی رہے گی۔ دکان لاک کر کے مجیب نے چابی اس کے حوالے کی اور اپنی کار میں بیٹھ کر فیکٹری کی طرف روانہ ہو گیا۔ مسکان بھی گھر لوٹ آئی۔ دانی صاحب اب اٹھ بھی جائیں، خوابگاہ میں داخل ہو کر اسے دانیال کو آواز دی۔ وہ انگڑائی لیتا ہوا بولا، بڑی دور سے آوازیں دی جا رہی ہیں مشی۔ وہ مسکرائی، ہاں کہتے ہیں نا دودھ کا جھلا چھاچھ بھی پھونک مار کے پیتا ہے اور سانپ کا کاٹا رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ کل آپ کو قریب آ کے ہی جگایا تھا نا مشی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔
شاید، لیکن آپ سے ہر قسم کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ دانیال کے میت میں رہتے رہتے وہ بھی اس کی طرح باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ خود کو دل سے حماد کا سمجھتی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ دانیال کا ساتھ اسے عجیب قسم کا سکون بخشتا تھا جس کی توجہ سے وہ خود قاصر تھی۔ اگر قریب نہیں آنا تو پھر جگانے کا مطلب؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مسکان نے پیچھے مڑ کر کمرے کے دروازے کے کھلا ہونے کا اطمینان کر لیا، کیونکہ دانیال سے کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ چھلانگ لگا کر بھی اسے جکڑ سکتا تھا، اور اس وقت اس کے ہاتھ آنے کا مطلب اسے اچھی طرح معلوم تھا۔ مطلب یہ ہے جناب کہ اب روزگار کی سوچو، کب تک یوں بستر پر پڑے اینٹتے رہو گے؟ تانے دے رہی ہو؟ اس نے بظاہر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ کو شک ہے؟ مسکان ترکی پا ترکی بولی، اور وہ کہکا لگا کے ہنس پڑا۔ وشی کی بچی، یہ نہ سوچنا کہ تم کمرے سے نکل کر جان بچا لو گی، میں امی جان سے نہیں ڈرتا، یہ گیدڑ بھپکیاں کسی اور کو دینا۔ مسکان نے آنکھیں نکالی۔ اچھا ٹھیک ہے سرور حیات، کل سے یہ خادم فیکٹری جانا شروع کر دے گا، اب خوش؟ 1000 دفعہ کہا ہے فیکٹری کو بھول جاؤ، اور اب اٹھو، کہیں جانا ہے۔ کہاں؟ یہ پتہ چل جائے گا 10 منٹ بعد۔ اگر تیار نہ ہوئے تو کیا کر لو گی؟ تکیہ سر کے نیچے رکھ کر دوبارہ لیٹتے ہوئے اسے چڑھایا۔ تو یہ کہ آج سے میں امی جان کے ساتھ سویا کروں گی۔ وہ چھلانگ لگا کر واش روم کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ ہو گیا تیار جی، ہو گیا تیار، بس 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ اور مسکان ہنستی ہوئی باہر نکل گئی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کاش یہ مزاج اور یہ عادتیں حماد کی ہوتی، وہ بھی اس کا ایسا ہی دیوانہ ہوتا کہ ذرا سی جدائی کی دھمکی پر تڑپ اٹھتا، اس کی بڑی سے بڑی خطا کھلے دل سے معاف کر دیتا۔ غلطی مسکان کی ہوتی اور معافی وہ مانگتا، اس کی سالن سے لتھڑی انگلیوں کو چاٹنا سعادت سمجھتا۔ وہ جس حال میں ہوتی اس کی صورت کو پسند کرتا، اس کا پسندیدہ مشغلہ مسکان کے چہرے کا دیدار ہوتا، اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتا، اس کا جھوٹا پینے پر ضد کرتا، اور وہ سب کچھ کرتا جو دانیال کرتا ہے۔ امی جان تیار ہو جائیں، جانا ہے کہیں۔ کہاں جانا ہے بیٹی؟ عائشہ اس وقت تلاوت کر رہی تھی۔ مسکان کی بات سن کر قرآن مجید کو بند کر کے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ بتایا تو تھا آپ کو، تم نے تو عصر کے وقت جانے کی بات کی تھی۔ عائشہ کو اس کی بات بھولی نہیں تھی۔ نہیں، ابھی چلیں گے، اور آج دوپہر کا کھانا بھی ہوٹل میں کھائیں گے، اب آپ اٹھ جائیں۔ اچھا بیٹی۔ وہ قرآن مجید کے گرد غلاف لپیٹنے لگی۔ اس کے تیار ہونے تک دانیال بھی تیار ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی میں بیٹھے دکان کی جانب رواں دواں تھے۔ ڈرائیونگ کی ذمہ داری مسکان نے سنبھالی تھی۔ دکان کے سامنے کار روک کر وہ نیچے اتری۔ ماں بیٹا بھی اس کی دیکھا دیکھی نیچے آ گئے تھے۔ مسکان نے دکان کی چابی دانیال کے حوالے کرتے ہوئے کہا، تالا کھول کر شٹر اٹھاؤ۔ دانیال نے کوئی سوال کیے بغیر تالا کھول کر شٹر اٹھا دیا۔ شٹر کے پیچھے مجیب نے مضبوط شیشے کا دروازہ لگوایا تھا۔ امی، اب آپ آگے آئے۔ مسکان نے عائشہ کو دعوت دی۔ یہ دروازہ آپ کھول کر اپنے بابرکت قدم اندر رکھیں۔ عائشہ نے آگے بڑھ کر دروازہ دھکیلا اور دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ دکان کی چمک دیکھ کر اس کی آنکھیں گہرا ہو رہی تھیں۔ دانیال اور مسکان بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ یہ دکان دانیال صاحب کی ہے۔ مسکان نے شوخ مسکراہٹ سے اس کا فقرہ مکمل کیا، مگر میں پڑتے جذبات سے وہ اپنا فقرہ مکمل نہ کر سکا۔ وہ اس کی بات پر دھیان دیے بغیر عائشہ کو مخاطب ہوئی۔ امی جان، کیسی لگی بیٹے کی دکان؟ عائشہ اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے بولی، بیٹی میں نہیں جانتی مجھ گنہگار کی کون سی ادا اس پاک پروردگار کو پسند آئی کہ تمہاری جیسی بہو اللہ پاک نے میرے نصیب میں لکھ دی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، بس کریں امی جان، کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا رہی ہیں مجھے۔ نہیں بیٹی، یہ سچ ہے۔ عائشہ نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ دانیال صاحب، آپ کھڑے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ادھر اپنی جگہ سنبھالیں، ماں بیٹی نے خریداری کرنی ہے۔ دانیال جھجکتے ہوئے شوکیس کے پیچھے ہو گیا۔ مسکان نے اگلا حکم دیا، اب ہم سے پوچھیں کیا خریدنا ہے؟ دانیال مسکرایا، محترمہ، جو عورت خریداری کے لیے جاتی ہے دکاندار اس سے یوں پوچھتا ہے کہ باجی کیا لینا ہے، تو کیا آپ سے بھی میں؟ وہ کسیانی مسکراہٹ سے بولی، بڑے بے شرم ہو، چلے امی ہم خود پسند کرتی ہیں۔ عائشہ کے ساتھ مل کر مسکان نے اپنی اور اس کی ضرورت کی چند چیزیں پسند کیں اور دانیال کے سامنے ڈھیر کرتے ہوئے بولی، جناب یہ بل بنا دیں۔ محترمہ، آپ پہلی گاہک ہیں، اس وجہ سے آپ کے ساتھ خصوصی رعایت کی جائے گی۔ بل تو زیادہ بن رہا ہے، بس آپ 1 لاکھ دے دیں۔ غضب خدا کا دانی، مسکان چلائی، 1 لاکھ؟ اگر یہی ریٹ رہا اس دکان کا تو لوگوں نے دکان کے اندر آنا تو کیا سامنے سے گزرنا بھی چھوڑ دینا ہے۔ دانیال اطمینان سے بولا، مس ادائی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اگلی دکان پر تشریف لے جا سکتی ہیں۔ کیا کہنے؟ مسکان نے منہ بناتے ہوئے پرس سے چیک بک نکالی اور سچ مچ 1 لاکھ کا چیک سائن کر کے اس کی طرف بڑھا دیا۔ دانیال نے چیک وصول کر کے مدرجات پر نگاہ دوڑائی۔ وہ انگلش نہیں پڑھ سکتا تھا مگر ہندسوں کو تو اچھی طرح جانتا تھا۔ 1 لاکھ کا عدد دیکھ کر اسے خاصی حیرت ہوئی تھی۔ مس، یہ چیک اصل تو ہے نا؟ میں آپ کو فراڈ لگتی ہوں؟ مسکان نے آنکھیں نکالی۔ کسی کے چہرے پر نہیں لکھا ہوتا، سمجھی، اور یہ غصہ اپنے خاوند کو دکھانا۔ دانی، اگر یہی برتاؤ رہا اس دکان کا پہلا اور آخری گاہک میں ہی ہوں گی۔ عائشہ نے کہا، اچھا بیٹی، اب یہ چیک میری بیٹی کو واپس کرو، یہ بل اس کا شوہر ہی آ کر ادا کرے گا۔
یہ لے محترمہ، دانیال نے اس کی طرف چیک بڑھایا۔ نہیں، مسکان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اب آپ اپنی پہلی کمائی سے ہمیں کھانا کھلائیں گے اور شام کو اپنی بیوی یعنی ماں بدولت کو شاپنگ بھی کرائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ عائشہ کو بولی، چلے امی، بڑی سخت بھوک لگی ہے۔ دانیال چیک بک جیب میں ڈال کر ان کے ہمراہ ہو لیا۔ مسکان ایک امیر لڑکی ہے، اس بات کا اندازہ اسے پہلے دن سے ہو گیا تھا، مگر وہ اس قدر امیر ہے یہ دانیال کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس کے لیے اتنی قیمتی دکان کی خریداری اور پھر 1 لاکھ کا چیک اس بے پرواہی سے کاٹا جیسے چند روپے کسی کو دے رہی ہو۔ آخر وہ کون تھی اور دانیال میں ایسی کیا بات تھی کہ اس نے اسے شادی کے لیے چنا تھا؟ سارے معاملے میں کوئی گڑبڑ ضرور تھی، مگر اس کا دماغ اس گڑبڑ کو جانچنے میں ناکام رہا تھا۔ مسکان کی طبیعت کا تضاد اسے شروع دن سے اچنبھے میں ڈالے ہوئے تھا۔ کار میں بیٹھتے ہوئے اس نے داؤد جنرل اسٹور پڑھ کر مسکان سے پوچھا، مشی، یہ تمہارے والد محترم کا نام ہے نا؟ آپ کو کیسے پتا؟ اسے حیرانی ہوئی تھی۔ جی، نکاح کے وقت میں نے مسکان بنت داؤد ہی کو قبول کیا تھا۔ اس کی بات نے مسکان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ اگر دکان کا یہ نام پسند نہیں تو اپنی پسند کا نام بھی رکھ سکتے ہو، اس نے کھلے دل سے اسے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ بہت پیارا نام ہے اور انشاءاللہ میں اپنے بیٹے کا نام بھی داؤد ہی رکھوں گا۔ مسکان نے سوچا، ہاں، اسے محبت کہتے ہیں کہ محبوب سے جڑی ہر چیز پیاری لگے۔ مطلوبہ بینک کے سامنے کار روک کر اس نے دانیال کو کہا، آپ چیک کیش کرا لیں۔ دانیال سر ہلاتا ہوا نیچے اتر گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال گزرا کہ یہ چیک کہیں نقلی نہ ہو، مگر پھر اسے اپنی سوچ پر ہنسی آ گئی۔ مسکان کبھی بھی اس کی سبکی گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لیے لاکھوں کی دکان خریدنے والی کے لیے 1 لاکھ کی کیا حیثیت تھی؟ اس کے اندازے کے مطابق چیک آسانی سے کیش ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بہترین ہوٹل کے فیملی کیبن میں بیٹھے لنچ کر رہے تھے۔ مسکان نے دانیال کو مزدور سے ایک کاروباری آدمی بنا دیا تھا، نچلے طبقے سے اٹھا کر متوسط طبقے میں لا پھینکا تھا، پیدل چلنے والے کو گاڑی کا مالک بنا دیا تھا۔ اس کے ایما پر وہ میٹرک کی کتابیں بھی خرید لایا تھا۔ رات کے وقت وہ باقاعدگی سے 2-3 گھنٹے مسکان سے سبق پڑھتا، دکان پر بھی کتابیں اس کے پاس ہوتی۔ مجیب صاحب نے ادھیڑ عمر کے ایک بہترین آدمی کو اسے تربیت کی ذمہ داری سونپی تھی۔ مکرم خان ایک قابل اعتماد بھروسے والا آدمی اور اپنے کام کا ماہر تھا۔ دانیال بہت تیزی سے کاروباری گر سیکھ رہا تھا۔ جلد ہی دانیال کے اندر کے مزدور نے ایک پورے اعتماد کاروباری شخص کی جون بدل لی۔ 2-3 ہفتوں کے اندر ہی اس نے دکان میں پڑے سامان میں خاطر خواہ اضافہ کر دیا تھا۔ سب کچھ سیکھنے کے بعد بھی دانیال مکرم خان کی عزت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرتا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ دکان کا مالک اور مکرم خان ملازم ہے۔ اس کے اخلاق نے مکرم خان کو اس کا گرویدہ بنا لیا تھا۔ وہ شکل کا کالا، اندر سے کتنا اچھا اور کھرا تھا، اس کا اندازہ مکرم خان کو چند دنوں میں ہی ہو گیا تھا۔ دکان پر بہت زیادہ مصروفیت کے باوجود دانیال دن کا کھانا اپنی مشی کے ہاتھوں ہی سے کھاتا۔ اسے کئی دفعہ دبے لفظوں میں اسے کھانا ساتھ لے جانے کی تلقین کی تھی، مگر ایسی کوئی بھی بات دانیال کو بالکل منظور نہیں تھی جس سے مسکان سے ذرا سی بھی دوری کا احساس پیدا ہوتا۔ حد تو یہ تھی کہ وہ باقاعدگی سے ہر گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد 2-3 منٹ موبائل فون پر بھی بات کر لیتا۔ دن کے 12:30 بجے وہ دکان مکرم خان کی ثوابدید پر چھوڑ کر گھر کا رخ کرتا۔ دوپہر کا کھانا کھانے تک نماز کا وقت ہو جاتا۔ نماز کے ادائی کے بعد وہ 2:30 بجے کے قریب واپس آ جاتا۔ اس کی واپسی کے بعد مکرم خان نماز اور کھانے کی بریک کرتا۔ ان کی شادی کو 1.5 ماہ ہو گیا تھا۔ دوپہر کا کھانا بناتے ہوئے مسکان کو دانیال کی کال موصول ہوئی۔ جی محترم، گھنٹہ پورا ہو گیا ہے۔ کال ریسیو کرتے ہوئے مسکان نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، مشی، یہ تمہارے لیے گھنٹہ ہوگا، مجھے تو سال برابر 1 منٹ لگتا ہے۔ اب خود اندازہ کر لو، شوہر غریب 60 سال بعد بھی اپنی جان سے پیاری شریک حیات سے بات نہ کرے۔ فضول باتوں کا مقابلہ ہو تو ٹرافی آپ سے کوئی نہیں لے جا سکتا۔ وہ برجستہ بولا، آپ بھی نہیں لے جا سکتی۔ میں کس کھیت کی مولی ہوں؟ گاجر اور مولی تو میں نہیں جانتا، البتہ یہ پتا ہے کہ تم بیوی ہو۔ اور اس سے پہلے کہ دانیال کی بات مکمل ہوتی، اسے زور سے اُبکائی آئی اور وہ جلدی سے کچن میں بنے واش بیسن پر جھک گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ذہن میں گونجا، الوداع دانی۔ دانیال سے جدائی کی گھڑی سر پر آ گئی تھی۔ کلی کر کے اسے دوبارہ موبائل فون کان سے لگایا۔ وہ ایک تسلسل سے ہیلو ہیلو کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے بولی، جی جی۔ اسے شکوہ کیا، کہاں چلی گئی تھی؟ کہیں نہیں، یہی ہوں۔ اچھا، اپنا خیال رکھنا، اب گھر آ کر بات ہو سکے گی۔ دانیال ہمیشہ یوں بات کرتا جیسے 1 گھنٹہ بہت طویل عرصہ ہو۔ ہر بار رابطہ منقطع کرتے ہوئے وہ اپنا خیال رکھنے کی تلقین ضرور کرتا۔ اسے رابطہ منقطع کر کے وہ اسے چھوڑنے کا منصوبہ سوچنے لگی۔ یوں ایک دم طلاق کا مطالبہ عجیب سا لگتا تھا۔ پھر اس کے سالن پکانے اور روٹیاں بنانے تک دانیال آ گیا۔ مشی، کیا ہوا؟ اس کی اتری ہوئی صورت دیکھ کر وہ ایک لمحے میں جان گیا تھا کہ ضرور کوئی گڑبڑ کوئی ضرور ہے۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ وہ گڑبڑا گئی، کچھ تو ہے۔ اس نے کھانے کی ٹرے ایک طرف کرتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا۔ مسکان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اشارے پر کھینچی چلی گئی۔ اگلے لمحے وہ اس کی فراخ چھاتی پر سر رکھ کر سسک پڑی۔ مشی، میری جان، کیا بات ہے؟ دانیال گھبرا گیا تھا، مگر وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ کچھ پتہ بھی چلے گڑیا، آخر کیا بات ہے؟ کیا امی جان نے کچھ کہا ہے؟ نہیں، مسکان نے آنسو صاف کرتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ پھر
دانی کوئی بات نہیں ہے، بس یوں ہی کبھی کبھی دل بھر آتا ہے، مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتی۔ مسکان جھوٹ نہیں بولتی تھی، مگر اس وقت اسے جھوٹ ہی میں عافیت نظر آئی۔ دانیال بیڈ سے ٹیک لگا کر اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ مسکان نے علیحدہ ہونے کی کوشش نہیں کی تھی، اسے عجیب طرح کا سکون محسوس ہو رہا تھا، پھر اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اسے نیند آ گئی۔ آنکھ کھلنے پر اسے دانیال اسی حیت میں بیٹھا نظر آیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، دیوار پر ٹنگی گھڑی اسے 5 بجے کا اعلان کرتی نظر آئی۔ کھانا ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ وہ خفت سے بولی، اتنی دیر گزر گئی؟ کتنی دیر؟ دانیال نے چونک کر گھڑی کے سمت نگاہ دوڑائی۔ اوہ، تمہاری قسم مجھے پتہ ہی نہ چلا، میں تو بس یہی دعا مانگ رہا تھا کہ وقت ٹھہر جائے اور میری مشی یوں ہی میرے سینے سے لپٹی رہے۔ دانی، پہلے بھی آپ نے کئی دفعہ میری قسم کھائی ہے، اس طرح قسم کھانا گناہ ہوتا ہے، بس اللہ پاک کی قسم کھایا کرو اور کسی کی نہیں۔ ٹھیک ہے ملانی جی، اچھا میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ نہیں، تمہارے قرب نے میری بھوک پیاس ختم کر دی ہے۔ وہ دکھی ہو گئی۔ ہاں دانی، یہ محبت بھی عجیب روگ ہے، قرب کی خوشی بھی بھوک اڑا دیتی ہے اور ہجر کا دکھ بھی کھانا پینا چھڑا دیتا ہے۔ دانیال خوفزدہ لہجے میں بولا، مشی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، کس چیز سے؟ پتہ نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ میں یہ برتن چھوڑ رہا ہوں۔ اس نے ٹرے اٹھا کر کچن کا رخ کیا۔ وہ شاید جادوگر تھا کہ اس کی ہر بات بغیر اس کے بتائے جان لیتا تھا۔ ابھی مسکان کے رویے سے اسے اندازہ لگا لیا تھا کہ کوئی آس پاس ضرور ہے۔ مسکان کوئی ایسی تجویز سوچنے لگی جس سے وہ دانیال سے جھگڑا شروع کر سکے۔ وہ رات اسے دانیال کے ساتھ اس وارفتگی سے گزاری کہ اس کے سارے اندیشے دھل گئے تھے۔ صبح وہ ہنسی خوشی کام پر روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد وہ بھی گھر سے نکل آئی۔ عائشہ خاتون قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ اسے ساس سے پوچھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ وہ گھر سے نکل کر تھوڑی ہی دور آئی تھی کہ دانیال کی کال آنے لگی۔ وہ لازماً دکان پر پہنچنے کی اطلاع دینا چاہ رہا تھا، مگر اس نے نمبر بزی کر کے موبائل آف کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی یہ حرکت اسے پریشان کر دے گی اور وہ بغیر تاخیر کے گھر پہنچے گا، لیکن ایسا اس نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ جھگڑا شروع کرنے اور قطع تعلق کرنے کے لیے کوئی بہانہ تو اسے بھی چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک مشہور اور مہنگی گائناکالوجسٹ کے کلینک میں موجود تھی۔ وہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ 9 بجے لیڈی ڈاکٹر پہنچی اور 10 بجے مسکان کا نمبر آ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اس خوشخبری کے ساتھ رخصت ہو رہی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ واپس روانہ ہوئی۔ گھر پہنچتے ہی اپنے اندازے کے مطابق اسے دانیال صحن میں ٹہلتا ملا۔ عائشہ خاتون بھی برآمدے میں پریشان سی بیٹھی تھی۔ جیسے ہی وہ کار گیراج میں روک کر باہر نکلی، دانیال بےتابی سے آگے بڑھا۔ مشی کہاں گئی تھی اور موبائل کیوں بند کر دیا تھا؟ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اس کے پیچھے اندر چلا آیا۔ مشی کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ تم اس طرح امی جان کو بتائے بغیر کہاں گئی تھی؟ وہ اس کی طرف مڑی۔ تو کیا میرا گھر سے باہر جانا بھی منع ہے، یا میں اس گھر میں قیدی ہوں اور تمہاری ماں مجھ پر داروغہ مقرر ہے؟ اس کا تلخ لہجہ اور نشتر الفاظ سن کر دانیال کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ میں نے ایسا کب کہا ہے مشی؟ میں تو رہنے دیں۔ مسکان نے مزید زہر اگلا۔ میرے کال کاٹنے پر تم گھبرا کر گھر بھاگے آئے اور تھوڑی دیر گھر سے باہر رہنے پر یوں تفتیش شروع کر دی گویا میں فاحشہ ہوں۔ ہمیشہ آپ کہنے والی تم کے لفظ سے مخاطب تھی۔ دانیال دونوں ہاتھوں سے سر تھامتے ہوئے رہا۔ میں نے کب کہا ایسا؟ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مسکان کی زہر فشانی جاری رہی۔ ہر لفظ منہ سے نہیں نکالا جاتا، کچھ باتیں بن کہے پتہ چل جاتی ہیں۔ مشی پلیز مجھے بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ دانیال نے اس کے بازو سے پکڑنا چاہا۔ چھوڑو مجھے۔ مسکان نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کرا لیا۔ اسی وقت عائشہ اندر داخل ہوئی اور دانیال کو پیچھے کھینچتے ہوئے بولی، دانی تم جاؤ یہاں سے، میں خود بات کرتی ہوں بیٹی سے۔ دانیال کو کہہ کر وہ مسکان کو مخاطب ہوئی۔ بیٹی کیا بات ہے، کیوں غصے میں ہو؟ اور اس مرتبہ مسکان نے بدتمیزی کی انتہا کر دی۔ آنٹی آپ چھوڑیں، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ آنٹی؟ عائشہ کے چہرے پر تاریکی چھا گئی تھی۔ ماں جی کہنے والی کے منہ سے آنٹی سن کر اس کا دماغ معاف سا ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے مڑی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ مسٹر دانیال، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ اب میں اس گھر میں 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتی۔ کل تک مجھے طلاق کے کاغذ بھجوا دینا، ورنہ مجھے عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا۔ مشی ہوش میں تو ہو؟ دانیال نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ حقیقی خفگی کا علاج تو موجود ہے، لیکن بناوٹی اور خود ساختہ ناراضی کسی تدبیر سے ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے مسکان نے اس کے چہرے پر تھپڑ جڑ دیا۔ وہ سن ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے بدن سے گویا جان نکل گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتا اسے دروازے کو تھام لیا، جبکہ مسکان اپنے تھپڑ کا رد عمل دیکھے بغیر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ مسکان کے نازک اور ملائم ہاتھ اسے پھول کی طرح لگتے تھے۔ وہ مذاق مذاق میں اس پر گھونسوں کی بارش کر دیتی اور اسے یوں محسوس ہوتا جیسے دلہا پر گلاب کی پتیاں برسائی جاتی ہیں، لیکن آج اس کے ملائم ہاتھ کے تھپڑ نے دانیال کے بدن میں سانس نکال دی تھی، اور یہ کمال تھپڑ کا نہیں، اس نفرت کا تھا جو اس تھپڑ کے پس پشت کار فرما تھی۔ جانے کتنی دیر وہ بے حس و حرکت دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ یہ سب اسے ایک بھیانک خواب لگ رہا تھا۔
اس کے اندر اتنی ہمت مفقود تھی کہ وہ اپنے چٹکی ہی کاٹ کے ہاب نہ ہونے کا یقین کر سکتا۔ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ جلد لوٹ آئے۔ پاگل دل نے اسے بہلایا۔ میں نے بھی تو غلطی کی ہے، اس طرح بدتمیزی سے اس سے باز پرس کرنے لگا۔ آخر موبائل فون بند کرنا اس کی مجبوری بھی تو ہو سکتی تھی۔ دل نے سارا قصور اپنے سر لے لیا۔ اگر وہ بدتمیز یا بد دماغ ہوتی تو پہلے دن سے اس کا رویہ ایسا ہوتا۔ وہ تو میری امی کو ماں کہتی، گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، مجھے آرام پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرتی۔ ضرور ضرور اسے کوئی مسئلہ ہے اور اس وقت وہ ذہنی طور پر حاضر نہیں تھی۔ دل کی طرف داری جاری رہی۔ پھر اسے یاد آیا کہ گزشتہ کل وہ بہت پریشان تھی اور اس کے کئی بار پوچھنے پر بھی اسے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اس کے ساتھ اس کے ذہن میں گزری رات کی پرچھائیاں لہرائیں۔ کتنی پرجوش تھی اور کیسی اپنی وفا کا اظہار کرتے ہوئے چاہتے نچھاور کر رہی تھی۔ وہ ضرور لوٹے گی، اس کے وجدان نے پکارا، مگر اس کے ساتھ ایک بھیانک خیال نے اسے لرزا دیا۔ کب لوٹے گی؟ اور کیا اس کے لوٹنے تک زندہ رہ پاؤں گا؟ اپنے بے جان وجود کو گھسیٹتے ہوئے وہ بستر تک لایا۔ مقدر ایک بار پھر اس کے ساتھ مذاق کر گیا تھا۔ بیوی مل کے چھن گئی تھی اور یہ فقط بیوی ہی نہیں، اس کے سپنوں کی تعبیر تھی۔ وہ خیالوں میں اس سے گلے شکوے کرنے لگا۔ مشی تم ایسی تو نہ تھی، اپنے شوہر پر ہاتھ اٹھانا تم نے کہاں سے سیکھا؟ اور میں نے کوئی الزام تو نہیں دیا تھا، پریشان ہو گیا تھا کہ تمہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو، اور ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی میں تمہارے لیے پریشان ہوتا رہا ہوں، اور اگر پوچھ ہی لیا تھا تو یہ اتنا بڑا قصور تو نہیں تھا۔ برا لگا تھا تو کہہ دیتی، میں کبھی نہ پوچھتا، اس سے پہلے کبھی تمہاری مرضی کے خلاف کیا ہے مشی؟ خدا را لوٹ آؤ، میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں، نامکمل ہوں مشی، آ جاؤ، اپنی ہر بات منوا لو، میرا کوئی قصور تو بتلاؤ۔ اگر فقط پوچھنا ہی میرا قصور ہے تو یہ اتنا بڑا قصور تو نہیں ہے کہ معاف نہ کیا جا سکے۔ اور پھر وہ آنسو روکنے کی ہمت کھو بیٹھا۔ نمکین پانی ایک تسلسل سے تکیے میں جذب ہونے لگا۔ یوں ہی لیٹے آنسو بہاتے جانے کتنا وقت بیت گیا، سیکنڈ، سال اور گھنٹے صدیاں بن گئے تھے۔ اچانک اس کے کانوں میں اذان کی مقدس آواز آئی، مشی کیا نماز کے لیے جگانے بھی نہیں آؤ گی؟ دیکھو تم نہ آئی تو میں نہیں جاؤں گا مسجد۔ خفا ہوتی ہو تو ہوتی رہو، خود یہ عہد توڑا ہے تم نے، یاد ہے کہا تھا کہ میں اگر نماز پابندی سے پڑھتا رہا تو تم خفا نہیں ہوگی۔ بتاؤ کب چھوڑی ہے نماز؟ نہیں نہ چھوڑی، پھر تم نے کیوں مجھے چھوڑ دیا؟ دانی صاحب اٹھ جائیں، اذان ہو گئی ہے۔ اس کے دماغ میں اپنی مشی کی آواز گونجی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ مشی سامنے آؤ، آؤ نہ، کہاں چھپ گئی مشی؟ مشی، وہ بلند آواز سے اسے پکارنے لگا۔ اسی وقت عائشہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھیں اس کے رونے کی گواہی دے رہی تھیں۔ بیٹا وہ چلی گئی ہے، کسے آوازیں دے رہے ہو؟ نہیں ماں، ابھی اس نے مجھے آواز دی ہے۔ قسم سے امی، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ یہیں کہیں چھپی ہے، وہ ہمارے دلوں میں چھپی ہے میرے لال۔ عائشہ بیٹے کا سر سینے سے لگا کر بے آواز رونے لگی۔ امی، آپ کو یقین کیوں نہیں آتا؟ پگلے، وہ یہاں رہنے کے لیے تھوڑی آئی تھی، وہ تو بس اللہ پاک نے ہماری حالت سدھارنے کے لیے بھیجی تھی، تمہیں مزدور سے تاجر بنانے کے لیے بھیجی تھی۔ جیسے ہی اس کا کام ختم ہوا وہ چلی گئی، اب اسے بھول جاؤ۔ بیٹا، جانے والے اس طرح نہیں لوٹا کرتے۔ ماں جی، وہ آپ سے بھی تو بدتمیزی سے پیش آئی ہے، وہ ضرور معافی مانگنے آئی ہوگی۔ آپ ایک دفعہ گھر میں دیکھ تو لیں، تنگ کر رہی ہے ہمیں، پتہ ہے نا کتنی شرارتیں کرتی ہے، چھوٹی بچی بن جاتی ہے۔ عائشہ سسکی، بیٹا وہ ایسی نہیں تھی کہ کسی بڑے سے بدتمیزی سے پیش آتی یا شوہر سے زبان درازی کرتی۔ پگلے، وہ ہمیں چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی اور اسی وجہ سے اس نے ایسا رویہ اپنایا تاکہ ہم اس سے نفرت کر سکیں۔ پر وہ ہمیں چھوڑنا کیوں چاہتی تھی؟ پتہ نہیں میرے لال، یہ تو میرے رب کو یا پھر اسے خود معلوم ہوگا۔ اگر چھوڑنا ہی تھا تو آئے کیوں تھی؟ بتایا تو ہے، ہمیں غربت کی بھٹی سے نکالنے کے لیے۔ غربت کی بھٹی سے نکالنے کے، یادوں کے الاؤ میں ڈالنے کے لیے۔ کسی کی نیکی کا یوں مذاق نہیں اڑاتے بیٹا۔ یہ کیسی نیکی ہے اماں؟ چند ٹکے دے کر ہمیشہ کا روگ مقدر میں لے گئی۔ کیسا روگ پتر؟ ایسے نہیں کہتے۔ اب تمہارے پاس دولت ہے، کار ہے، خوبصورت گھر ہے، اب تو رشتوں کی لائن لگ جائے گی، ایک چھوڑ دو شادیاں کر لینا۔ ماں جی، مجھے اپنی مشی چاہیے، اگر اس کے بدلے 100 لڑکیاں بھی ملتی ہیں تو مجھے قبول نہیں۔ اچھا اٹھو، نماز پڑھو، اپنے اللہ سے مانگو، اس ذات سے جس کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں۔ اور دانیال سر ہلاتے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔